قبلہ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں چند بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور جن میں ایک بی بی حضرت مریم بھی ہیں، ان کی طہارت کے حوالے سے، ان کی عصمت کے حوالے سے قرآن میں یہ واقعہ درج ہے۔ لیکن جب ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو کیا قبلہ اس بی بی کے حوالے سے بھی قرآن میں کوئی آیت موجود ہے کہ جو کہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں؟ جی کیوں نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ، بے شک متحرک مثال تو موجود ہے کہ ملائکہ نے مریم سے آ کر کہا کہ یا مریم اللہ نے آپ کو طاہرہ بنا دیا۔ بے شک۔ تو قرآن کی نص جلی سے یہ بات ثابت ہے کہ طاہرہ یا طاہرین وہ ہو سکتے ہیں جن کی طہارت کا اللہ اعلان کرے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو بی بی کے لیے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، یعنی حضرت مریم کے لیے لفظ تطہیر موجود ہے، طہرہ کے نص قرآن موجود ہے۔ بی بی کے لیے آیت تطہیر، سبحان اللہ، آیت تطہیر میں 2 مرتبہ واہ 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 واہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، تو سبحان 2 مرتبہ ایک آیت میں، سبحان اور اس میں ابھی اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، میں اللہ ارادہ کر رہا ہوں، یعنی مرید اللہ ہے، اس کا یہ ارادہ ہے تطہیر اہل بیت کے متعلق۔ سبحان اللہ۔ اور علماء اخلاق نے اور علماء عرفان نے اور علماء سبحان اللہ، اصولیین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ ارادہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ تقوین ہے، اچھا، ارادہ تقوینیہ۔ سبحان اللہ، ارادہ تشریعیہ اور ارادہ تقوینیہ یہ ایک مفصل بحث ہے۔ اچھا، ارادہ تقوینیہ یہ ہے کہ کائنات کے متعلق جو اللہ کا ارادہ ہے، بے شک لیکن یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے قائم ہے؟ بے شک، یہ اللہ کے ارادہ تقوین سے۔ سبحان اللہ، سورج و زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، یہ کیسے نکلتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے ارادہ تقوین سے۔ تقوین ہے، رات کے اندھیرے میں چاند نمودار ہوتا ہے، یہ کیسے روشنی پھیلاتا ہے پوری کائنات میں؟ یہ ارادہ تقوین بے سے شک مربوط ہے۔ بے شک، تو بہت ساری زمینوں کو خلق کرنا، آسمانوں کو خلق کرنا، یہ کائنات کی جتنی تمام چیزیں تقوین میں آتی ہیں، پوری کائنات پوری۔ اچھا، جس طرح اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو جو خلق کیا ہے اور اس کو ارادہ تقوینیہ سے مربوط رکھا ہے، اسی طرح اہل بیت نبوت خصوصاً آیت تطہیر پر یہ حدیث قصہ ہے۔ سبحان اللہ، حدیث قصہ کا جو نزول ہے یا لب لباب ہے وہ آیت تطہیر پر ہے۔ آیت تطہیر ہے، بے شک، وہ مشہور واقعہ جب پنجتن پاک تشریف لائے، چادر مثلا کے نیچے، رسول خدا اپنی بیٹی گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ بیٹا میں ذوق محسوس کر رہا ہوں اور مجھے یمانی چادر لا کر دیں۔ بی بی نے یمانی چادر لا کر دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مولا حسن آئے اور کہا السلام علیکم یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ، سبحان اللہ، میں اپنے جد رسول کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ بی بی نے فرمایا کہ آپ کے جد آرام فرما رہے ہیں۔ پھر مولا حسین تشریف لائے، انہوں نے بھی یہ کہا السلام علیکم یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأن رایۃ جدی رسول اللہ۔ تو بی بی نے فرمایا آپ کے جد نامدار اور آپ کے بھائی جو اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ کچھ لحظے کے بعد پھر مولا علی تشریف لائے، ابو الحسن تشریف لائے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، سبحان اللہ، انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأن رایۃ اخی وابن ابی رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ میں اپنے بھائی رسول کی خوشبو محسوس کر۔ سبحان اللہ، تو بی بی نے فرمایا کہ ہاں ابو الحسن آپ کے ابن برادر رسول خدا اور آپ کے فرزندان اس چادر تطہیر کے نیچے تشریف فرمائے، چادر کے ساتھ کے نیچے ہیں۔ تو پھر بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ آخر آج کوئی خاص بات ہے کہ ہر ایک کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو بی بی فرماتی میں بھی چادر کے ساتھ کے قریب گئی اور میں نے بھی اپنے بابا سے سلام کیا اور کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اتأذننی ان ادخل معک، مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ۔ تو رسول خدا نے مجھے اجازت دی۔ اب بی بی فرما رہی ہیں فلما اکتملنا جمیعا، جب ہم 5 تن پاک اس چادر کے ساتھ جم ہوئے، اخذ رسول اللہ بید الجمنہ، سبحان اللہ، بطرفیل کے ساتھ رسول خدا نے چادر کے چاروں کناروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد یہ بیان فرما اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، واہ واہ، اہل بیت کا تعارف، سبحان اللہ، اللہم ان ہؤلاء بیتی، خدا یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصت یہ میرے خاص ہیں، وحامت یہ میرے حامی لوگ ہیں، لحمہم لمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم لأنہم انہم منی وانا منہم۔ سبحان اللہ، سبحان پورا اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ میں بھی آ سکتا ہوں، اور جبریل امین کو جب اجازت ہوئی تو جبریل امین نے اللہ کی طرف سے اوحی اللہ الی رسول اللہ، کہ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر بھی وحی کی اور یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آیت تطہیر جو ہے ہوئی۔ اسی کے ساتھ ایک مربوط واقعہ میں آپ کو بیان کروں کہ یہی حضرت مریم کا اور حضرت زہرا سلام اللہ کا تقابل جو ہے، تو اس میں
بحرین کے ایک بادشاہ تھا. بحرین میں جو آپ جانتے ہیں کہ 90% لوگ جو وہ مکتب اہل بیت سے مربوط تشیع سے، لیکن وہاں شروع دن سے جو حکومت تھی وہ مخالفین کی رہی. تو وہاں ایک بادشاہ آیا اور اس نے علماء کو بیان کیا، اور جب وہاں مجالس اور ازداری کا سلسلہ شروع دن سے ظاہر سی بات ہے مکتب اہل بیت سے لوگ مربوط رہتے تھے. تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے علماء کو طلب کیا اور کہا کہ مجھے یہ بیان کیا جائے کہ مریم افضل ہیں یا حضرت زہرا افضل ہیں. اچھا. تو ان کے جتنے علماء تھے سب نے کہا جی کہ حضرت مریم افضل ہیں. اچھا. اس لیے قرآن مجید میں سورہ مریم بھی ہے اور جناب ان کا واقعہ بھی موجود ہے. بے شک. تو وہاں اسی دربار میں ایک مومن آل محمد تھا. اچھا. آل محمد کا چاہنے والا اور یقیناً صاحب علم اور صاحب معرفت تھا، یعنی عالم نہیں تھا لیکن معلومات بہت زیادہ تھی. ٹھیک. تو جب علماء نے بیان کیا کہ مریم افضل ہے تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ بادشاہ آپ کے سارے علماء نے بیان کیا کہ مریم افضل ہے، لیکن میں آپ کے دربار میں ثابت کرنا چاہوں گا کہ حضرت زہرا مریم سے افضل ہے. اس کا دلیل کہا دلیل یہ ہے کہ حضرت مریم کے لیے ایک سورہ مریم موجود ہے اور ایک آیت موجود ہے، جبکہ بی بی زہرا کے متعلق میرے نزدیک اس کے جو اپنی علم تھا ایک سورہ قدر ان انزلنا اور ایک سورہ کوثر. سبحان اللہ. کہا کہ ان کی تفسیر میں جا کر دیکھیں، بی بی مریم کے لیے ایک سورہ اور ان کے لیے دو سورہ. سبحان اللہ. اور بی بی مریم کے لیے ایک مرتبہ طہارا کے اور بی بی زہرا کے متعلق دو مرتبہ جو طاہرکم تطہیرا کا لفظ استعمال. سبحان اللہ. کیا خوبصورت. بہت سارے اس نے وہ دلائل دیے کہ بی بی انہوں نے کہا کہ بی بی مریم جو ہیں وہ صرف ایک نسبت کی وجہ سے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، اور جبکہ حضرت زہرا جو ہیں وہ ایک معصوم کی ماں نہیں ہے، 9 معصوم کی ماں ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی پر علامہ اقبال نے بیان کیا حضرت مریم اور حضرت زہرا کا تقابل جو ہے. بیان فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ دنیا یہ جاننا چاہے تو جان لے کہ حضرت مریم کے پاس جو نسبت ہے، جو بزرگی ہے، وہ ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی والدہ ہیں. بے شک. سبحان یہ ایک نسبت حضرت مریم کے پاس ہے. الزہرا سے نسبت، اور بی بی زہرا کے پاس 3 بڑی نسبتیں جو حضرت زہرا حضرت مریم سے بزرگ برتر ہے. سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پہلی نسبت نور چشم رحمت اللہ علیہ، امام اولی و آخری. کون نہیں جاتا کہ بی بی زہرا جو ہے ان آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان آنکھوں کا نور ہے جو نور چشم رحمت اللہ نے جن کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے. امام اولین و آخرین کے رسول خدا کی جو حیثیت ہے، اولین و آخرین سب کے امام پیشوا بزرگ ہیں، سید الانبیاء. سید الانبیاء. سبحان اللہ. اور دوسری نسبت علامہ اقبال فرماتے ہیں شوہریاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. سبحان اللہ. کہ حضرت مریم نے تو شادی نہیں کی، وہ تو اللہ کے امر سے حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اور بغیر شادی کے آپ بطول ہیں. بی بی زہرا شوہر رکھتے ہوئے بطول ہیں. یہ بڑی بات ہے. شوہریاں تاجدار حل عطا. اور فرمایا کہ جو آپ کے شوہر نامدار ہیں امیر المومنین علی بن طالب، ان کے جب شادی ہوئی تو ان کے چہرے پر جو ہے وہ سورہ حل عطا کا سہرا سجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کون ہے مرتضی مشکل کشا شیر خدا. عظمت مرتضی بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں. سبحان جی. اللہ. اور تیسری نسبت جو ہے مادر مرکز پیرکارو عشق، مادر مرکز کاروانو سالارو عشق. کہ بی بی زہرا جو ہے ان شہزادوں کی ماں ہونے کا شرف رکھتے ہیں جن میں ایک شہزادہ امام حسن جو صلح و امن کے شہزادہ ہیں، اور دوسرے شہزادہ آقا حسین جو مرکز کاروانو سالار و عشق. سبحان اللہ. سید شباب اہل الجنہ. سید شباب. سبحان اللہ. تو یہ ایک عظمت و بزرگی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی. جو اور ہمارے پاس نصوص قطعیہ جو حدیث کی دنیا میں کہ رسول خدا نے خود بیان فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین. بے شک. کہ فاطمہ عالمین کی خواتین کی سردار. بے شک. پھر فرمایا کہ السیدۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ. اچھا. جنت کی خواتین کے سردار. سبحان اللہ. جنت کی خواتین. ہمارے پاس نص موجود ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے آپ کی بزرگی اور آپ کی شرافت اور آپ کی کرامت کو بیان. سبحان اللہ.